आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सौलत मिर्जा की तरह क्या उजैर बलोच भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दर्द-ए-सर बन सकता है, और क्या कराची ऑपरेशन सियासत की नजर हो सकता है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिंदगी जबर के सांचों में ढलेगी कब तक, इन फिजाओं में अभी मौत पलेगी कब तक। हंसता पाकिस्तान, रोता पाकिस्तान, सरमायादार जागीरदार पाकिस्तान, इमदाद मांगता गरीब नईफ नातवा पाकिस्तान, पहरेदारों में महफूज पाकिस्तान और दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान, सब मेरे सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हार गया, कप की दौड़ से बाहर हो गया। बहुत अफसोस हुआ। पता है कि हम सब टारगेट हैं। लाहौर में चर्च को निशाना बनाया गया, 16 अफराद जाँ बहक हो गए। आज कराची में 2 धमाके हुए, बोहरियों की मस्जिद को निशाना बनाया गया, रेंजर्स पर हमला हुआ, 4 अफराद जान से गए। बहुत अफसोस हुआ। क्या हम सिर्फ अफसोस करते रहेंगे, दुख का इजहार ही करते रहेंगे और हैरत करते रहेंगे कि देखो सौलत मिर्जा कैसे पोल खोल रहा है? अच्छा, ये है एमक्यूएम का असली चेहरा, ये है अल्ताफ हुसैन की हकीकत। अच्छा है, ऑपरेशन हो रहा है, अब रोशनियों का शहर कराची साफ होगा, पुरअमन होगा। लेकिन क्या किसी भी सियासी तफरीक के बगैर इस ऑपरेशन का नतीजा पुरअमन कराची होगा, या हर ऑपरेशन की तरह ये ऑपरेशन भी किसी सियासत की नजर हो जाएगा? इस ऑपरेशन में एमक्यूएम को दीवार से लगाया जा रहा है या क्रिमिनल्स को? सौलत मिर्जा के बयान के बाद क्या ऑपरेशन को उजैर बलोच के बयान का भी तड़का लग सकता है? वैसे जितनी तेजी से ये हालात और वाकयात बदल रहे हैं, इतनी ही तेजी से दोस्त भी बदल रहे हैं। तहरीक इंसाफ और नून लीग में प्यार हुआ, इकरार हुआ, जुडिशल कमीशन का चमत्कार हुआ। सवाल ये है कि ये जुडिशल कमीशन किसके हुस्न करिश्मा साज का कारनामा है? सूरत हाल क्या है और क्या हो रही है, इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ तज्जियाकार, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों का हिस्सा रहने वाले नबील गबोल। पहले एक ब्रेक देते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सलमान गनी साहब और डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और सलमान गनी साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। सर, ये जो क्या ख्याल है, जो कराची ऑपरेशन है जिसके बारे में एमक्यूएम कह रही है कि ये उनके खिलाफ हो रहा है, क्या ये आपके ख्याल में सही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर इसके इख्तिताम पर एमक्यूएम एक बार फिर मजलूम बनकर उभरेगी? सलमान गनी साहब। देखिए पारस, मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम सवाल ही ये है कि कराची के अंदर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसकी नतीजा खेजी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब तक नतीजा खेज होगा और इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए बात यह कि एमक्यूएम ने इस पे चीखों पुकार शुरू कर दी है। ये मामला सिर्फ एमक्यूएम तक महदूद नहीं रहना। देखिए ऑपरेशन का बुनियादी मकसद तो यह है कि कराची के अंदर अमन कायम करना है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, ये ग्लोबल जरूरत भी है। अब कराची के अंदर अमन जो है, और ये जो ऑपरेशन है ये आगे बढ़ना है, ये कातलों के खिलाफ, बत्तखोरों के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ, और ये मामला आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं, ये अगले 3-4 रोज के अंदर उनके इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये तअस्सुर है कि ये एमक्यूएम के खिलाफ सिर्फ हो रहा है, तो ये इस तअस्सुर की नफी हो जानी चाहिए और ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। आप कह रहे हैं इसकी नफी हो जाना चाहिए, इसकी नफी कैसे हो, इसको तो अभी पूछते हैं कि इसको रद्द कैसे किया जा सकता है। लेकिन सलमान गनी साहब, आपने देखा है ना, कहा यह जाता है कि जब भी ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद एमक्यूएम जो है वो ज्यादा ताकतवर होकर सामने आती है। अगर ये इतने खराब हैं और इनकी ये चीजें भी सामने आ गई हैं, तो फिर ये दोबारा इतनी मकबूलियत और ताकत कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या ख्याल है, ऑपरेशन सही नहीं होता या फिर एमक्यूएम बड़ी सख्त जान है, ये सॉफ्ट टारगेट है? देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि माजी के अंदर भी जो ऑपरेशन हुए वो नतीजा खेज ना हुए और एमक्यूएम उसके नतीजे में भरपूर ताकत के साथ वापस आई है। लेकिन अब जो सूरत हाल है बिल्कुल और है कि अब जो छापा पड़ा है वो 9-0 पे पड़ा है और वहां से टारगेट किलर्स मिले हैं। और बात ये कि टारगेट किलर्स वो है
جنہوں نے جو بڑے سارے کرائمز میں ملوث ہے، اور آپ کی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پارٹی کی ایجنسیوں اور اداروں کے پاس تمام شبہات موجود ہے، یہ صرف ایم کیو ایم کے لوگ نہیں ہیں، کراچی کے اندر اور بڑی ساری فورسز بھی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج ہمارے جو سیکورٹی اداروں کے اوپر جو بم پھینکا گیا ہے اور ہمارے 2 جوان جو شہید ہوئے ہیں، وہ صرف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایم کیو ایم کا کوئی رد عمل ہوگا، اور بڑی ساری فورسز ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے کہا کہ یہ دائرہ کار بڑھے گا سلمان غنی صاحب، لیکن یہ ہر آپریشن میں ایم کیو ایم کی شامت ہی کیوں آتی ہے؟ اب ملیٹنٹ ونگ کی بھی اگر بات کی جائے تو دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز کراچی میں تقریباً سب کے ہی عسکری ونگ ہیں، تو بات وہی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم سافٹ ٹارگٹ ہے یا باقی سارے یہ بہت چلاک ہیں ان سے؟ دیکھیں پارس، کراچی کی نمائندگی کی دعوے دار ایم کیو ایم ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت ایم کیو ایم کی تھی کہ وہاں پر امن قائم کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 15-20 سال کے اندر 15-20 ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے ہیں۔ کوئی تھا جواب دے وہاں پر اس ساری صورتحال پہ کہ ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ یہ ایشو کو اٹھاتی، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حکومتوں کی مجرمانہ غفلت تھی۔ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، اے این پی بھی اس میں شامل ہے، سنی تحریک بھی اس میں شامل ہے۔ یہ معاملہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم نے اس پہ چیخو پکار شروع کر کے اپنی طرف توجہ مبذول کروا لی ہے۔ اچھا فاروق حمید صاحب، ایک تو آپ بتائیے گا اس پہ کیا کہیں گے، دوسری بات یہ کہ جو آپریشن 192 میں ہوا تھا، اس آپریشن کو اس آپریشن سے کس طرح مختلف کہا جا سکتا ہے؟ چونکہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے جو اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہو رہا تھا نا وہی ابھی ہو رہا ہے، اس وقت بھی گواہ بھی آ رہے تھے، بیانات بھی آ رہے تھے، اب سہولت مرزا آ گیا ہے اور کچھ نئے انکشافات کی بھی بات ہوئی ہے جو وہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 1992 میں حالات کو تھوڑے اور تھے، ملک کی سیاست کے ڈائنامکس کچھ اور تھے، اور اس وقت کوئی نیشنل ایکشن پلان تو کوئی نہیں تھا۔ اب تو پوائنٹ 16 آف دا نیشنل ایکشن پلان بڑا کلیئر ہے کہ کراچی کے آپریشن کو منطقی انجام تک لے جانا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 آف دا نیشنل ایکشن پلان بڑا کلیئر ہے کہ اس ملک میں کوئی آرمڈ ونگ نہیں ہوگا، کوئی ملیشیا نہیں ہوگا، صرف ریاست ہے جس کا مونوپولی ہوگی اوور دی ویپن۔ تو ابھی دیکھیں نا، ابھی حالات یہ آپ اس 92 سے کمپیئر نہ کریں، اور اس مرتبہ تو بڑا کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، یہ بالکل ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم کراچی فاروق حمید صاحب ہم کمپیئر نہیں کر رہے، لیکن اس کو ذرا کلیئر کریں جو بات ابھی سلمان غنی صاحب نے بھی کی ہے، یہ جو تاثر ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ کراچی میں یہ آپریشن کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک زبان بولنے والوں کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے؟ کیسے آپ اس تاثر کو ختم کر سکتے ہیں؟ میں اس کا جواب آپ کو ایسے دیتا ہوں۔ پاکستان کی عوام یہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے، اور بھی بڑی پارٹیز کراچی میں، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، کچھ اور پارٹی بھی، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اینٹ اٹھاتے ہیں، جو ٹارگٹ کلر آتا ہے، جو بتا خور لا انفورسمنٹ ایجنسی پکڑتی ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی ایم کیو ایم سے تعلق ہوتا ہے۔ تو عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something wrong basically in this party، کہ اس نے سیاست اور بلکہ کسی نے کل ایک بات کہی کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ کرمنل ونگ ہے اور ایم کیو ایم جو ہے اس کا پولیٹیکل فیس ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ نے کلیئر کی، لیکن ایک بات دیکھیں، ابھی بیچ میں ذرا سہولت مرزا کا بھی ذکر آیا نا، تو اس کو بھی ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ سہولت مرزا کا بیان اور جو سہولت مرزا کی جو پھانسی کے معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، آپ کے خیال میں جو موخر کی گئی، کہ اس کو زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل یا ٹیکل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ چونکہ عین وقت پہ یا یہ جو ڈرامائی انداز میں سب کچھ ہوا ہے، تو پھر کچھ لوگ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں نا۔ دیکھیں 9-0 کا ریڈ اور اس کے بعد یہ جو سہولت مرزا کا جو بیان آیا ہے، اس نے بالکل صورتحال کو، کراچی کی صورتحال کو بدل دیا ہے۔ فاروق ستار صاحب بے شک آج انہوں نے بہت دھویں دار تقریر کی پارلیمنٹ نے، لیکن ایم کیو ایم کا جو امیج ہے، اٹ ہیز سفرڈ irreparable ڈیمیج ان 2 چیزوں کی وجہ سے۔ اب جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے، اس کی جو پولیٹیکل حیثیت ہے، اس کی جو پولیٹیکل پاور ہے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ بالکل موجود رہے، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن نہ صرف ایم کیو ایم، جتنی باقی کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں، مین ایم کیو ایم، اے این پی، پاکستان پیپل پارٹی، سنی تحریک، کچھ اور گروپ، یہ اپنے ملٹری ونگ کو ڈسارم کریں، ڈسبینڈ کریں، اور رضاکارانہ طور پہ جو ان کے پاس ہتھیار ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے کر دیں۔ لیکن پارس کی بڑی امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ یہاں کی کراچی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، میرے لیے ایک اور صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے، اور وہ ہے کہ لنڈن میں جو تمام ایویڈنس پہلی مرتبہ کھل کے آیا اسلام آباد سے، یہاں پہ بھی 2 باتیں ہو رہی ہیں، یہ ذرا آگے اس پہ میں کرتی ہوں بات۔ عمران فاروق کا ایویڈنس اور باقی جو چیزیں ہینڈ اوور کی گئی ہیں، آج لنڈن میں وہاں پہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں برٹش اتھارٹیز کیا کارروائی کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک،
ठीक है फारूक हमीद साहब, आपने जो बात की है ना इस पे जरा लेते हैं राय, लेकिन जो सौलत मिर्जा की बात हो रही थी, सलमान गनी साहब, सौलत मिर्जा के जो इंकशाफात हैं तो अब इस पर कानूनी बहस हो रही है, आपने देखा, और MQM भी इसके कानूनी पहलुओं को देख रही है, तो क्या ख्याल है कि जो इंकशाफात किए गए हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाए, या फिर आखिरी वक्त में ये जिंदगी का लालच या तरगीब का लालच इसका नतीजा समझा जाए इसको? देखिए, मैं समझता हूं कि एक इख्तियार तो फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद है जिसका उसने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे जाती ख्याल में इस ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी इससे मशकूक हुई है कि उन्हें यकदम उनकी फांसी रोक दी गई है। और ये जो बयान आया है, क्या ये वाकई नज़री बयान था या ये कुछ पहले इसकी वीडियो तैयार की गई थी? मैं समझता हूं कि सौलत मिर्जा ने जो बयान दिया है उस बयान का फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इसका जायजा ले रहे हैं और इससे मामला आगे बढ़ेंगे। अभी जो ब्रिगेडियर साहब भी जो जिक्र कर रहे थे, देखिए बात ये कि कहीं तो आपने लाइन ड्रा करनी थी। बात ये कि चीखो पुकार तो भी और बहुत सारी होगी। देखिए कराची के अंदर चीखो पुकार और बहुत सारी होगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये देखें कि डॉक्टर इशरतुल इबाद का अगर तो वो वहां पर बरकरार रहते हैं तो फिर MQM का आने वाले वक्त के अंदर क्या अहमियत और हैसियत होगी। सलमान गनी साहब, लेकिन एक बात, अभी जो सौलत मिर्जा की बात हुई ना, आपके इल्म में ये भी होगा कि सौलत मिर्जा ने खबर ये है कि अपनी बीवी से ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुतमईन रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। तो एक बात, अगर सौलत मिर्जा को कुछ हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद अगर फांसी हो जाती है फिर तो हुकूमत की नीयत पर शक नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ये फांसी जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो जाती है जो कि सदर मुमलिकत कर सकते हैं, तो क्या फिर इसको साजिश ना समझा जाए? साजिश का उनसर हो सकता है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए बात यह है कि अगर तो सौलत मिर्जा को फांसी नहीं होती तो फिर एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का सवाल होगा इस सारे ऑपरेशन की। लेकिन मैं एक बात आपको वाज़ेह करता जरूर कि ये जिम्मेदारी अगर वहां की हमारी फोर्सेस ने ली है, और फोर्सेस के पीछे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का खड़ा होना जरूरी है और नजर आना चाहिए। एक चौधरी निसार अली खान की बात नहीं है। बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर उस पर बैठ के कहा कि हम कातलों, बत्ताखोरों, लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज पीछे खड़ी हुई थी और MQM के कहने पे हुआ था। देखिए मैं से ये कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन को महदूद रहना चाहिए, कातलों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, बत्ताखोरों के खिलाफ। इस पे MQM को चीखो पुकार नहीं करनी चाहिए। सलमान गनी साहब, आप बार-बार चीखो पुकार का जिक्र कर रहे हैं। नहीं सर, मैं बात करनी है आपसे। और पार्टी तक भी वसी होना, पूरे पाकिस्तान तक वसी होना। आप बार-बार चीखो पुकार का MQM का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत इस हवाले से एक पेज पे हैं? एक बात सलमान गनी साहब। दूसरी बात जो अभी फारूक हमीद साहब ने कही थी, ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो क्या इस मामले पर कुछ कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है? देखें, जेल का डॉक्टर ये कहता है कि सौलत मिर्जा की सेहत ठीक है और फांसी के लिए फिट है। चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि सेहत ठीक नहीं है, फांसी के लिए अनफिट है। फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर से चौधरी निसार की मुलाकात होती है और खबरें ये हैं कि एविडेंस का पुलंदा दिया गया है। चौधरी निसार असेंबली में ये कहते हैं कि कोई सबूत नहीं दिए गए, उनसे सिर्फ राय मांगी गई है। तो ये एक लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करते? देखिए पारिस, अगर तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करती हैं तो गुज़िश्ता रोज मेरी इस हवाले से चौधरी निसार अली खान साहब से बात हुई है और आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक और हुकूमती ज़िम्मेदार से बात हुई है। वो बड़े यकसू हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को नतीजा खेज बनाना है, हम अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं और अगर डिटरमिन्ड है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट। देखिए आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूं 100% है। कहा गया वो परसों की सूरत हाल कि MQM को गवर्नमेंट में शामिल किया जाएगा। मैंने उसी दिन कहा था डॉक्टर मोहित के प्रोग्राम में कि MQM को इस सूरत हाल में सिंध गवर्नमेंट में शामिल करना एक खुदकश धमाका साबित होगा। बात है कि अपने आप को जो भी पार्टी ब्रैकेट कर रही है दहशतगर्दों के साथ या बत्ताखोरों के साथ या कातलों के साथ, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम खुली आंखों से सबका रोल देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक फारूक हमीद साहब, ये वफाकी हुकूमत और हमने सिंध हुकूमत की बात की कि एक पेज में, लेकिन अगर बीच में उज़ैर बलोच आ गया तो फिर ये कोऑर्डिनेशन कहां जाएगी? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मौसम है अप्रूवर्स का। अभी ये सौलत मिर्जा अगर वादा माफ गवाह बनते हैं तो फिर वो उज़ैर बलोच साहब भी तैयार हो रहे हैं। बल्कि पहली स्टेटमेंट तो कल जो हमें मीडिया में चैनल में रिपोर्ट हुई वो कल उन्होंने दे दी है, जिसमें उन्होंने जरदारी साहब को, टप्पी साहब और ये जुल्फ़िकार मिर्जा, शर्जील साहब, इन सब के मैं मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूं कि जनाब उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये हमें कहते थे, ये ऑर्डर करते थे, जो हम टारगेट किलिंग करते थे। तो मैं ये कह रहा हूं ये तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और गरज चमक और जलजले का बाइस बन सकता है उनका बयान। तो फिर ये कोऑर्डिनेशन कहां जाएगी इन हुकूमतों की? नहीं आगे सुने, विद इन दी MQ मैं समझता हूं जो और टारगेट किलर जिनको रेंजर्स वाले पकड़ रहे हैं, उनके कुछ सेक्टर कमांडर पकड़ रहे हैं,
اب سب کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کل کو ہمیں جب پھانسی پہ لٹکایا جائے گا یا ہمیں جیل ہوگی تو ہماری پارٹی تو فاروق حمید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر بات پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر آ جاتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ عزیر بلوچ کا اطلاعات ہیں کہ بیان ریکارڈ ہو گیا اور کچھ نام بھی لے دیے گئے ہیں سندھ کے سیاستدانوں کے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کوارڈینیشن کہاں جائے گی، کیا رہے گی؟ جی اب مجھے ایک منٹ موقع دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 21ویں ترمیم ملٹری کورٹس اس کو انہوں نے پیپلز پارٹی نے کیا، اس کو سپورٹ کیا، لیکن بڑی بددلی کے ساتھ. دل میں وہ کراچی آپریشن کے ساتھ میرا خیال ہے وہ نہیں ہے، وہ مجبوری ہے. ان کو زرداری صاحب ناراض ہیں کہ یہ ایپیکس کمیٹی کیا بن گئی ہماری گورننس میں، بلکہ ہماری مس گورننس کو یہ ایکسپوز کر رہے ہیں. لینڈ گرابنگ کی بات ہو رہی ہے، فلاں بات ہو رہی ہے، پولیس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بڑے ناراض ہیں، پریشان ہیں. کیونکہ سنیں میری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ پچھلے سال سے بینیفیشری ہیں جو کراچی میں بربادی ہوئی ہے. اب وہ بھی ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اسی طرح سٹیٹس کو چلتا رہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے وہ 100% فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، وہ مجبوری میں ہے. اور جب یہ عزیر بلوچ والا معاملہ کھل گیا تو یہ تو کرائسس کھڑا ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے. وہی پوچھ رہے ہیں کرائسس کھڑا ہو جائے گا. سلمان غنی صاحب جو پوسچرنگ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی لگ رہی ہے سندھ میں، یہ کبھی ایم کیو ایم کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، کبھی یہ ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا صورتحال آپ کو بنتی ہوئی دکھ رہی ہے؟ اور ایک بات اور، عزیر بلوچ کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنے میں کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں. کیا واقعی یہ رکاوٹیں قانونی ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کے گلے میں قانون کا پھندا آ سکتا ہے؟ بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ پارس سیاست کے اندر ایک میسج نامی لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میسج پولیٹیکل فورسز کو بھی چلا گیا ہے، پاکستان کی حکومتوں کو بھی چلا گیا ہے، اور خود پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے اپنی فورسز کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ بلا تفریق اور بلا امتیاز قاتلوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، کرمنلز کے خلاف یہ کارروائی کریں. اور یہ جو بات آپ عزیر بلوچ کی کر رہی ہیں نا، دیکھیں پیپل ماضی کے 15-20 سال کے اندر وہاں پر حکمران رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. اور آپ یاد کریں، ابھی میں آپ کو 25 دن پہلے کا حوالہ دیتا ہوں سندھ اسمبلی کا، کہ قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے 300 دہشت گرد پکڑے ہیں. جناب والا مجھے ان کے نام لینے پہ مجبور نہ کریں. انہوں نے ایم کیو ایم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو چیخو پکار ہو رہی ہے، ہم نے صرف 3 آدمی ابھی شفٹ کیے. میں سمجھتا ہوں قائم علی شاہ صاحب کو، سندھ گورنمنٹ کو سب کچھ پتا ہے. اگر آپ نے واقعے پہ بلا امتیاز دیکھیں، آپریشن وہی کارگر ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا جب بلا امتیاز ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنی مرضی چیخو پکار کرے، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن نتیجہ خیز ہونا. آپ نے بار بار کہا یہ آپریشن نتیجہ خیز ہوگا. فاروق حمید صاحب آخری کامنٹ کر دیں کہ اس آپریشن کا نتیجہ آپ کے خیال میں کیا نکل سکتا ہے؟ بریک ایم کیو ایم یا کلین ایم کیو ایم؟ 12 سے 8 دن سے کچھ نہیں ہوا کراچی میں. آج جو واقعات ہوئے ہیں یہ کس نے کیے، یہ بھی معاملہ کھل جائے گا. وہ تو ہمیں صرف یہ چاہیے کہ کراچی کے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ یہ تمام پارٹی جو ملیٹنسی جن میں ہے یہ اپنے آپ کو کلین اپ کریں. خود انٹرنل کلیننگ اپ ہونی چاہیے اور سیاست کو اور ملیٹنسی کو بالکل جدا کر دیں. اس وقت ان کی امیج جو ہے وہ ملیٹنٹ جی تو جب تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیورلی ڈیموکریٹک ہو، نان وائلنٹ ہو، نان ملیٹنٹ پارٹیز ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری بات شارٹ کامنٹ کر دیں سلمان غنی صاحب. آپ نے دیکھا آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا اتفاق ہو گیا جوڈیشل کمیشن بنانے پر، اور اگلے ہفتے خبریں ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے گا. تو یہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف تو ہر موقع پر نون لیگ کی گورنمنٹ کی نیت پہ بڑا شک کر رہے تھے، تو ابھی ان کو اعتبار کیسے ہو گیا؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو اشارہ ہو گیا اسمبلیوں میں آنے کا کہ آ جائیں آپ. ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی آنے والے وقت میں کراچی کے اندر ایک بڑی فورس کی طور پہ سامنے آئے گی، اور بلدیاتی انتخابات میں ان کا رول بڑا اہم ہوگا. اور آپ نے کہا کہ یہ آپس میں کس طرح ملے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ گلے سے گلے ملے تو گلے جاتے رہے. کہ یہ جوڈیشل کمیشن 3 دن پہلے طے ہو چکا تھا یہ معاملہ ان کے درمیان، اور پاکستان کے اندر ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے. دیکھیں حالات اور واقعات سیاست میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں کہ سیاسی گیم تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا رول آنے والے وقت کے اندر اہم ہوگا، اور اس کی ابتدا ہوگی بلدیاتی انتخابات میں کراچی سے. فاروق حمید صاحب یہ جو اتفاق ہوا ہے جوڈیشل کمیشن پہ، لاسٹ کامنٹ کر دیں کہ اس کی قیمت ایم کیو ایم نے تو نہیں بھری ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اس لحاظ سے ایم کیو ایم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو پاکستانی عوام کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ
जो 2000 के जिस किस्म की लेवल की रिगिंग हुई है वो तमाम फैक्ट्स जो सामने आनी चाहिए कि किस एक्सटेंट की रिगिंग हुई, कौन लोग उसमें मुलविस थे, ताकि ये तमाम चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आए और आने वाले जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लीन हो। लेकिन एक मैं लास्ट जुमला कहना चाहता हूं, देखिए अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये कराची ऑपरेशन को सपोर्ट ना किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर बड़े स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा फॉर फेडरल गवर्नमेंट टू बिल्कुल ठीक है। फारूक हमीद साहब विद न्यूट्रल और गवर्नर सलमान गनी साहब, सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक MNA नबील गबोल साहब। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नबील गबोल ने जब MQM ज्वाइन की तो उनका कहना था कि MQM मुतवस्सित तबके की जमात है, कराची के पढ़े लिखे लोगों की नुमाइंदा है और कराची के मसाइल का हल MQM के पास ही है। आज वही नबील गबोल MQM छोड़ चुके हैं, MQM को मसाइल के हल के बजाय मसाइल की बड़ी वजह समझ रहे हैं और पीपल्स पार्टी को शरीक जुर्म करार दे रहे हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MNA नबील गबोल साहब। नबील गबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नबील गबोल साहब, इस वक्त MQM शदीद क्राइसिस में है और उनके हवाले से नए नए इंकशाफात हो रहे हैं और MQM का कहना यह है कि उनके खिलाफ ग्रेट गेम हो रही है, साजिश हो रही है। क्या आप इस साजिश का हिस्सा हैं? देखिए पारस, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने MQM को बुरे वक्त में नहीं छोड़ा, उससे पहले छोड़ गया और मुझे कोई इल्म नहीं था कि MQM जो है उसके ऊपर कोई टफ टाइम आने वाला है। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि शायद मुझे पहले इतला मिल गई थी और मैं निकल गया था, ऐसी कोई बात नहीं, एक कोइंसिडेंस हो गया था और इसलिए मैं वहां से निकला। नबील गबोल साहब, लेकिन सर यहीं पे एक बात आपने कहा ना कि पता नहीं था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपकी क्या नजरें इतनी दूर रस थी, इतनी सियासी बसीरत थी कि आने वाले खतरात को नबील गबोल ने पहले ही भांप लिया और आप MQM से अलहदा हो गए। क्योंकि जैसे ही आप अलहदा हुए तो फिर आपको पता ही इंकशाफात का एक सिलसिला शुरू हो गया, बुरा वक्त शुरू हो गया MQM का। हाँ, लेकिन इसमें मेरा तो कसूर नहीं है, मतलब मेरा टाइमिंग ऐसा हो गया। मैंने कहा एक कोइंसिडेंस है, ये एक हसीन इत्तेफाक कहे कि मैं निकल आया, क्योंकि अगर मैं बाद में छोड़ता तो जाहिर है मैं भी ये गिल्ट फील करता और लोग भी यही कहते हैं कि ये बुरे वक्त में छोड़ा, लेकिन मैंने छोड़ा, मेरे छोड़ने के बाद बुरा वक्त MQM पर आया, तो शायद मैं गुड लगता है MQM के लिए। नबील गबोल साहब, लेकिन ये मुस्कुरा के जवाब देने से या मुबहम बात करने से क्या ये बात क्लियर हो जाती है कि आप साजिश का हिस्सा नहीं? और आपने कहा हसीन इत्तेफाक, अब इत्तेफाक हसीन है या अजीब है? टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है ना। आपने कौमी असेंबली से रिजाइन किया, फिर MQM को छोड़ा, फिर आपने मीडिया पर आकर कुछ इंकशाफात भी किए, फिर 9-0 पर छापा पड़ता है, असला भी मिल जाता है, ये क्या है ये सब? देखिए, साजिश का हिस्सा मैं इसलिए नहीं बन सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं साजिश का हिस्सा बनूं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई अंदर इंफॉर्मेशन है, देखें पहले मैंने अल्ताफ भाई को एक बात कही थी कि आपके अपने पार्टी के अंदर कुछ काली बेड़े हैं, आप उनको चेक करें। मैंने ये बात जब कही पहली दफ़ा तो मेरे खिलाफ राब्ता कमेटी वालों ने एक सफबंदी कर ली कि ये बंदा जो है खुला डुला जो है अल्ताफ भाई को बोलता है, और मैंने अल्ताफ भाई को राब्ता कमेटी के सामने ये बात कही थी। और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ भाई ने कुछ एक्शंस भी लिए, खुद माना अल्ताफ भाई ने कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में उनका हिस्सा है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं। और खुद अल्ताफ भाई ने कहा कि जब आप लोगों को पता था कि ऐसे वांटेड लोग हैं तो उनको 9-0 पे क्यों रखा। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने अंदर से ये जो है मुखबरी की है और ये अंदर का कोई बंदा मिला और वो अंदर का बंदा अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उनके लिए। ठीक से, ये जो इंकशाफात अभी हमने शुरू में बात की ना, इस पर जरा आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अब ये बताएं कि MQM के हवाले से आपने कहा कि उनके जो रूल्स है ना, आप खुद को उनका पाबंद नहीं रख सकते थे और वहां से इख्तिलाफ हुआ। नबील गबोल साहब, ये MQM ज्वाइन करने से पहले, MQM में आने से पहले, क्या आपको पता नहीं था कि MQM अपने MPAs को, MNAs को कितना पाबंद रखती है इस हवाले से? नहीं, मुझे देखें, मैं जब पार्टी के अंदर गया तो मैंने कोई कंडीशंस नहीं रखी थी, ना इन्होंने मेरे ऊपर कोई कंडीशंस रखी थी। मैंने जब मैं पार्टी ज्वाइन किया तो मैंने ये कहा था कि मैं दूसरे MNAs की तरह काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं और जाहिर है उनके MNAs 24/7 काम करते हैं, तो वहाँ से इख्तलाफात पहले किसी को एतराज़ नहीं था, लेकिन अचानक कुछ राब्ता कमेटी के लोगों को इख्तलाफ हुआ और फिर उसके बाद इख्तलाफात सामने आए और फिर अल्ताफ भाई ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिए जो मुझे मेरे साथ जो है इश्यूज उनके थे। तो मैं समझता हूँ कि देखें,
وہی بات نا کہ دیکھیں جو ذرا بھی ایم کیو ایم کو جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم میں کس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، تو کیا کسی نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ آ جاؤ ایم کیو ایم میں، آ جاؤ ایم کیو ایم کو جوائن کر لو، رولز اینڈ ریگولیشنز کی خیر ہے؟ ہاں بالکل یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ کس نے کروائی تھی؟ جس کی وجہ سے میں پارٹی میں آیا تھا، الطاف حسین صاحب نے؟ پارٹی میں آیا تھا الطاف حسین صاحب نے؟ جی ٹھیک، نبیل قبول صاحب آپ نے آگے چلنے سے پہلے آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم میں کرمنلز ہیں، اور جو بھی بیانات آپ نے دیے اس کے جواب میں ذرا ڈاکٹر فاروق ستار اور عامر خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، ان کو سن لیں، پھر اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دیجئے گا، ورنہ آگے چلیں گے، سنائیے گا جی۔ نبیل قبول جب تک پارٹی میں تو اب بھی ہیں، اور وہ ایم این اے تھے، کبھی آج تک نہیں کہا کہ مجھے دھمکی ملی ہے ایم کیو ایم سے، یا کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ 9-0 پر سرپرستی ہو رہی، کرمنل چھپے ہوئے، یہ اچانک استعفیٰ ان سے لیا گیا، اب اچانک یہ بات وہ بتا رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ نبیل قبول صاحب جب تک ریزائن نہیں دیا تھا انہوں نے، اس وقت تک ان کو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا تھا، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ ایم کیو ایم کی سیٹ چھوڑنے کے بعد اختلاف نظر آ رہے ہیں۔ نبیل قبول صاحب جواب دینا چاہیں گے یا آگے چلیں؟ نہیں، اول تو میں ان کو بتاؤں، اختلافات تو فاروق ستار صاحب سے ہی شروعات میری ہوئی تھی، اور بعد میں نیچے تک قمر منصور تک گئی، اور اختلافات تو میرے جوائن کرنے کے 6 مہینے کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ جی پہلے اختلافات نہیں تھے تو یہ سراسر غلط ہے، بار بار میں جو ہے کہتا تھا، اور بعد میں پھر میں نے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مس فٹ ہوں ایم کیو ایم کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں مجھے کوئی ہضم نہیں ہو رہی تھی نبیل قبول کی آمد یا شمولیت ایم کیو ایم میں نے۔ اب یہ ان سے آپ پوچھیں نا کہ ان کے جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل کیوں نہیں تھے، میرے ساتھ ستیلے بھائی والا سلوک کیوں کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا، جب میں رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں تو خیر میں نہیں جاتا تھا، لیکن رابطہ کمیٹی کے دفتر میں جاتا تھا تو مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے تھے، تو وہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، اور میں نے شروع سے کہا تھا مجھے عزت نہیں ملے گی میں پارٹی چھوڑ دوں گا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جہاں عزت ہے وہیں رہوں گا، جہاں عزت نہیں ملے گی میں خیر آباد کہوں گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے ریزائن دیا اور 9-0 پر اس کے بعد چھاپا پڑتا ہے، پھر آپ کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ اب بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، تو یہ بہت کچھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا سہولت مرزا کے جو انکشافات ہیں وہ اسی بہت کچھ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ سمجھیں اس کو۔ دیکھیں میں نے یہ جو باتیں کی ہیں، میرے پاس کوئی چڑیا نہیں ہے نجم سیٹھی والا، میں نے یہ اپنے سیاسی جو سوجھ بوجھ کے تحت میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگین میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ میں کسی کا ٹاؤٹ نہیں ہوں، اور میں یہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے جو 27 سال میں نے سیاست کی ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہے اور آگے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ طے کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ کراچی سے کرائم کا خاتمہ کرنا ہے۔ کسی ایک پارٹی نہیں، اکراس دا بورڈ جتنے بھی یہاں پر کرمنلز ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے ایک ہی سلوک رکھا جائے گا ٹو ایلیمنیٹ کرائم۔ اب اس پر یہ شروعات ہو گئی ہے اور اب آگے بہت کچھ ہونا باقی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا شروعات ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا سہولت مرزا نے جو انکشافات کیے اس میں ایم کیو ایم کا تو ذکر ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا ہے، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سہولت مرزا کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا؟ بالکل، یہ تو میں وٹنس ہوں کہ وہاں پر جو ایک دفعہ میں جیل کا وزٹ میں نے کیا تھا ایز منسٹر، تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ وہاں پر تو جیل تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس وقت جب مجھے ایک امپریشن تھا کہ جیل میں قیدی قید ہوتے ہیں، لیکن ادھر جیل میں تو قیدی باقاعدہ رنگ رلیاں منا رہے تھے، ان کے لیے تو سب چیز اویلیبل تھا، سب کے الگ بیرک، سب کے کمرے، موبائل فون، ٹیلی ویژن، سب کچھ دیا گیا تھا، فیسلٹی تھی باقاعدہ، وہ جیل سے باہر جاتے تھے، گھوم پھر کے واپس جیل میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو نبیل قبول صاحب کیا خیال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سہولت مرزا سے کام کروائے ہیں، اور کیا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی محبت کی وجہ یہی ہے یا ایسی ہی کچھ وجوہات ہیں، ہو سکتی ہیں؟ نہیں جی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جب آپ مسکراتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ علم ہے لیکن بتانا نہیں چاہ رہے۔ نہیں، وہ اس کے لیے تو ریزورٹ نمبر 2 تیار ہو گیا نا عزیر بلوچ کا۔ اچھا، اب عزیر بلوچ کی آپ نے بات کی، تو یہ عزیر بلوچ یہ کیوں نہیں آ رہا پاکستان؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیا رکاوٹیں قانونی ہیں یا کچھ اور معاملات ہیں؟ دبئی کا قانون انہیں پاکستان آنے نہیں دے رہا یا پھر یہاں کی کچھ طاقتیں؟ دیکھیں یہاں کی طاقتوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ وہاں کے جو شیخ ہیں اور جو وہاں کے رولرز ہیں ان کی بڑی دوستیاں ہیں یہاں پاکستان میں، جو پاکستان کے رولرز ہیں،
تو وہ ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک دوسرے کا خیال آئی ڈونٹ نو، میں نہیں کہہ سکتا کسی کا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بہت ہیں اور وہ یہاں شکار پہ آتے ہیں تو مہمان بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن میں ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چاہے کچھ بھی کیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو، عزیر بلوچ کو ہر حالت میں لایا جائے گا، کیونکہ عزیر بلوچ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں بہت کچھ ہے، تو نبیل قبول صاحب، کیا عزیر بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سہولت مرزا بن سکتا ہے؟ جیسے کہ سہولت مرزا نے MQM کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں، کیا عزیر بلوچ یہ ایک دوسری قسط جو انکشافات ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس میں آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں نا، بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے ان میں، یہ بڑے بے چین ہیں اس حوالے سے. یہ دیکھیں، وزراء میں تو کلبلی مچنی چاہیے. وزیر کچھ ایسے وزیر ہیں جو میں خود جانتا ہوں اچھی طریقے سے، کیونکہ لیاری میں میرے بھی لوگ ہیں جو رات کے 3 بجے عزیر بلوچ کے گھر جاتے تھے، میٹنگ کرتے تھے اس کے ساتھ، تو وہ تو پریشان ضرور ہوں گے نا. ٹھیک، لیکن اگین میں پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں کہوں گا کہ جو لیڈرشپ کا نام لیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا، کہ وہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہے یا اس کی کوئی تعلقات. لیکن یہ جو وزیر ہیں، یہ ہمیشہ جو سیکنڈ، آپ ایک چیز یاد رکھیں، جو سیکنڈ کیڈر ہوتا ہے، جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پارٹی کو مرواتے ہیں، وہ لیڈرشپ کو پرابلمز میں لاتے ہیں. جس طرح MQM کے ساتھ ہوا، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. مرتے بھی تو پھر وہی لوگ ہیں نا، وہ جو لوور کیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں. عزیر بلوچ اگر آتا ہے تو فرق کیا پڑے گا آنے سے ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کو، سندھ میں خاص طور پہ؟ ان لوگوں کو فرق پڑے گا، میں پیپلز پارٹی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ان لوگوں کو ضرور فرق پڑے گا جنہوں نے 130 قتل کروائے اس سے. حکومت کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی اس وقت سندھ میں جن لوگوں نے کروائے، جن لوگوں نے، بیکاز ہی واز اے ہائیڈ کلر، اور اس کے بعد باقاعدہ کانٹریکٹ دیا جاتا تھا، اور وہ اس کا بزنس بڑا اچھا چلتا تھا، مہینے میں اس کو جو ہے 15-20 کلائنٹ ملتے تھے. نبیل قبول صاحب، یہ عزیر بلوچ نے 130 قتل کیے ہیں یا کروائے گئے ہیں اس سے 130 قتل؟ یہ کچھ تو اطلاعات ہیں، خود کیے ہیں اس نے، اور خود بھی کیے ہیں اور اس کی ٹیم نے کیے ہیں. ٹھیک، اچھا ایک اور بات، یہ ماڈل ہیں ایان علی جو $5 لاکھ کے ساتھ پکڑی گئی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پیسہ دبئی لے جایا جا رہا تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیسہ رحمان ملک کے بھائی خالد ملک نے انہیں یہ پیسے دیے تھے، اور یہ دبئی میں عزیر بلوچ کے وکیل کو دینے تھے، جنہوں نے عزیر بلوچ کو پاکستان کے حوالے کرنے کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہوا ہے. نبیل قبول صاحب، یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں، ایان علی تو میں سمجھتا ہوں وہ ماڈل بیچاری جو ہے وہ خامخواہ رگڑے میں آ گئی سیاستدانوں کے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کے بھائی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، لیکن اس کے سیاسی لنک ضرور نکلتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ بیچاری سیاستدانوں کے رگڑے میں آ گئی، یعنی کہ سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور کن سیاستدانوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے. میں جو بات کرتا ہوں پروف کے ساتھ کرتا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کروں گا. میں انقریب بہت سارے پروفز میرے پاس بھی ہیں، میں پروفز لے کر انقریب ایک آپ کے ساتھ 1-on-1 شو کروں گا. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ وہی سیاستدان تو نہیں ہے جو اس وقت زیر اعتاب ہیں؟ یہ تو بتا سکتے ہیں آپ، نام نہ بتائیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت سارے سیاستدان زیر اعتاب میں ہیں اس وقت، اور اگر انہوں نے میچورٹی کا ثبوت نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ذرا. آپ نے کہا کہ کراچی میں وزیرستان سے زیادہ اسلحہ ہے. نبیل قبول صاحب، یہ باتیں اور بھی لوگ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسلحہ پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ اسلحہ کہاں ہے؟ اور اس اسلحے کو نکالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ MQM کو بھی جانتے ہیں، آپ لیاری کو بھی جانتے ہیں، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. میں واحد شخص ہوں جو کراچی کے 4 حلقوں سے الیکشن لڑا ہوں، تو تقریباً کراچی کو میں جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے اندر جتنا اسلحہ وزیرستان کے پاس نہیں ہے. اس کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جب تک سپورٹ نہیں کریں گے، جب تک پولیٹیکل پارٹیز لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ نہیں دیں گے، تب تک یہ کام مشکل ہوگا. شور مچانا، واویلا مچانا، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ خود ایسے علاقے جن کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، چاہے وہ MQM کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے ANP کے ہوں، وہ خود اپنے علاقوں کو، ان کے اپنے دروازوں کو کھول کے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کہے کہ آپ سب سے پہلے ہمارے علاقے سے چیک کریں. نبیل قبول صاحب، آپ نے کہا کراچی میں بہت زیادہ اسلحہ ہے، کیا بتا سکتے ہیں آپ کے خیال میں یہ سب سے زیادہ اسلحہ کس کے پاس ہے کراچی میں؟ سب ترخم خان ہے یہاں پر. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہے، سب کے پاس ہے.
ٹھیک، نبیل قبول صاحب، گورنر راج کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے کراچی میں، کیا خیال ہے؟ کچھ گورنر کے تبدیل ہونے کے چانسز ہیں؟ گورنر راج لگنے کی کچھ صورتحال لگ رہی ہے آپ کو؟ گورنر صاحب ہمارے بڑے عشرت العباد اچھے انسان ہیں، بہت ہی شریف ہیں، بہت دھیمے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن وقت آ گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنر صاحب اپنے اس عادت کو چینج کر سکتے ہیں، تو کوئی نیا گورنر آ سکتا ہے، کوئی نیا گورنر آ سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ نبیل قبول صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ نبیل قبول صاحب سابق MNA ہم سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔